بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پہنچے تھے فمن زاد فہو تطوع، فہو کی ضمیر الزائد کی طرف، جو زائد حج کرو گے وہ نفلی ہوگا۔ قال ابو داود پر پہنچے تھے، تو جو بخاری شریف میں مشہور ہے کہ اس کی اہم اور مشکل چیز ترجمہ الباب سے حدیث کی مطابقت ہوتی ہے، ایسے ہی ابو داود میں مجموعی طور پر مشکل چیز قال ابو داود کا حل ہوتا ہے کہ یہ مقامات جہاں بھی آتے ہیں قال ابو داود کے نام سے، عموماً کبھی کبھار تو آسان ہوتے ہیں، عموماً مشکل ہوتے ہیں، اور عموماً میں بھی 90% سے زیادہ ان کا تعلق سند حدیث سے ہوتا ہے، متن حدیث سے کم ہوتا ہے، روات کی بحث سے ہوتا ہے، رجال کی بحث سے ہوتا ہے، سند میں واقع ہونے والی حدیثی مصطلحات سے ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور قال ابو داود پر مستقل بھی کام ہوا، اور جو اس کی عربی اردو شروحات ہیں ان میں حدیث کی شرح کے ضمن میں اس کو بطور خاص حل کیا گیا۔ ایک منٹ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سند سے متعلقہ کوئی خاص بات ہو تو یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا قال ابو داود ہوا ابو سینان الدؤلی، ہوا ابو سینان الدؤلی، اوپر سند میں آیا ہے نا ابو سینان، تو انہوں نے کہا کہ اس ہوا کا مرجع ہے ابو سینان، سند میں نا یعنی زہری عن ابی سینان عن ابن عباس، تو کہا یہ جو ابو سینان ہے، اس ابو سینان سے مراد ابو سینان الدؤلی ہے۔ یہ لفظ ان کو وضاحت کرنی پڑی، بظاہر ہمیں یہ کوئی اہم بات نہیں لگتی کہ انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ جو ابو سینان ہے وہ ابو سینان الدؤلی ہے۔ بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ جس کو ابو سینان کہا ہے، نام نہیں بتایا، اس راوی کا نام ہی ہے، ضرورت تو عموماً اس کی محسوس ہوتی ہے، لیکن سند میں ایک راوی کا نام موجود نہیں ہے، کنیت سے ذکر کر دیا، تو عموماً ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جس کی کنیت ذکر کیا یہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے، تو عقل اس طرف جاتی ہے، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ابو سینان ہوا یزید بن امیہ، جیسا کہ بین السطور میں لکھا ہوا ہے، یہ یزید بن امیہ ہے، تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے باقی راویوں کے نام تو ہمیں معلوم ہیں، زہیر بن حرب، عثمان بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، سفیان بن حسین، زہری تو بہت مشہور راوی ہیں، زہری، اور آگے ابن عباس، یہ بھی مشہور صحابی، درمیان میں صرف ابو سینان ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ راوی کون سا ہے۔ راوی معلوم ہوگا تو راویوں کے حالات معلوم ہوں گے، راویوں کے حالات معلوم ہوں گے تو سند کی حیثیت معلوم ہوگی کہ سند ضعیف ہے یا صحیح ہے، سند کا ضعیف اور صحیح ہونے سے معلوم ہوگا کہ حدیث کیسی ہے، کیونکہ حدیث کا دار و مدار ہی سند پر ہوتا ہے، اور سند کا دار و مدار راویوں پر ہوتا ہے، اور راویوں کا دار و مدار راوی کی پہچان پر ہوتا ہے کہ راوی پتہ چلے کون سا ہے، تو اس لیے عقل اس طرف جاتی ہے کہ جیسے پیچھے پورے نام ہیں زہیر بن حرب وغیرہ، یہاں بھی امام ابو داود یوں کہتے کہ عن ابی سینان وہو یزید بن معاویہ، یزید بن امیہ، لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ ابو سینان سے مراد ابو سینان الدؤلی ہے، کنیت واضح کر دی، آگے نے نسبت واضح کر دی، کنیت تو پہلے تھی ابو سینان۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک بات یہ ہے کہ امام ابو داود نے ابو سینان کو ہی کیوں مختص کیا، آگے قال ابو داود کے بعد وضاحت کے لیے باقی راویوں کو کیوں مختص نہیں کیا وضاحت کے لیے؟ اس کا جواب تو بالکل واضح ہے کہ ابو سینان کا یہاں نام واضح نہیں ہے، باقیوں کے تو نام واضح ہیں، زہیر بن حرب ہے، عثمان بن ابی شیبہ ہے، یہ پہلی وجہ ہوگی، اس لیے اس لفظ کا انتخاب کیا وضاحت کے لیے کہ میں اس کو واضح کر دوں۔ پھر جب انہوں نے اس کو ابو سینان الدؤلی کہا تو اس سے پھر یہ سوال اٹھا کہ یہ نام تو پھر بھی نہیں بتایا جس سے راویوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں، صرف الدؤلی نسبت پر اکتفا کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں میرے عزیز بھائیو، ایک راوی بعض دفعہ، ایک کنیت بعض دفعہ کئی راویوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، کنیت ایک ہوگی اور اس کنیت کے کئی راوی ہوں گے، مثلا ابو عبداللہ کی کنیت میں آپ کو کئی راوی ملیں گے، تو ابو سینان کی کنیت کے محدثین کے ہاں کئی راوی ہیں، اور ہر راوی کا
ترجمہ جس کو ہم حالات زندگی کہتے ہیں، ہر راوی کا ترجمہ یعنی ہر راوی کے حالات زندگی، ہر راوی کی کیفیت الگ ہے۔ مثلا ابو سنان یہ والا، یہ ممکن ہے ثقہ ہو، اگلا ابو سنان اس کی کنیت بھی ابو سنان ہے، یہ ضعیف ہو، اگلا ابو سنان یہ صدوق ہو، اگلا ابو سنان فلاں ہو، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ ایک کنیت کے کئی راوی ہیں تو اس میں پھر ابو سنان میں محدثین کے ہاں جو عام طور پر آگے مشہور ہے وہ اپنی نسبت سے مشہور ہیں کہ ابو سنان فلاں، ابو سنان فلاں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ابو سنان دو علی مراد ہے۔ جب ابو سنان دو علی کہہ دیا تو ابو سنان کنیت کے جتنے راوی تھے باقی سارے راوی نکل گئے، اب صرف دو علی ہی بچ گیا۔ اب ابو سنان دو علی بچا، اس کا نام کیا ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا۔ وہ اس لیے نہیں بتایا کہ محدثین کو اگر اتنا پتہ چل جائے کہ یہاں دو علی مراد ہے تو آگے نام ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا کہ اگر ابو سنان دو علی ہے تو پھر نام کیا ہوگا۔ یہ ان کے ہاں ایسے ہے علماء حدیث کے لیے، یعنی علم حدیث سے شغف رکھنے والوں کے لیے، کہ اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ ابو سنان سے مراد دو علی ہے، جو علم حدیث سے شغف رکھتا ہے، جیسے ہم طلباء ہیں، ہمارے لیے یہ تو مشکل ہوتا ہے کہ ابو سنان کون سا مراد ہے۔ اگر میں تھوڑا سا یہ بتا دیا جائے دو علی ہے، اس کو علم حدیث سے اگر شغف ہے، علم حدیث سے تعلق ہے، تو اس کے لیے آگے یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ابو سنان دو علی کا نام کیا ہوگا۔ اس کے لیے آگے اس کا نام ڈھونڈنا ایسے ہی آسان ہوگا جیسے ہمارے لیے القاموس الوحی سے کسی لفظ کا معنی ڈھونڈنا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی راوی کی جب کنیت مذکور ہو جائے تو اس کا نام کن کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے عام سی چیز ہے جس کو وہ بآسانی دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں اور آپ، ہم مبتدی طالب علم ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جہاں کنیت لکھی ہوئی ہو، راوی کا نام نہ لکھا ہوا ہو، تو وہ کون سی کتابیں ہیں جن کتابوں سے ہم راوی کی کنیت دیکھیں گے، ہمیں فوراً نام سامنے آ جائے گا۔ جب نام سامنے آ جائے گا تو پھر وہ کون سی کتاب ہے جس کتاب میں ہم اس راوی کا نام دیکھ کر اس کا حال دیکھ لیں گے کہ یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ تو اب میں آپ کو صرف وہ کتاب بتانا چاہتا ہوں کہ جو کتاب آپ کو یہ بتائے گی کہ راوی کی کنیت لکھی ہوئی ہے، راوی کا نام نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کنیت سے کون سا راوی مراد ہے؟ یزید بن امیہ تو بین السطور میں لکھا ہے نا، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے اسماء الرجال ایک پورا فن ہے، جس فن کے اندر راویوں کے حالات زندگی لکھے جاتے ہیں، پھر اس کی آگے لمبی انواع اقسام ہیں، یعنی روات کی بھی۔ اس میں ایک باب ہے اسماء الرجال میں کنا والالقاب کا، الکنا والالقاب، یہ پورا ایک فن سمجھ لیں کہ الکنا والالقاب کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، یعنی یہ کتاب لکھے گا مصنف، اس میں صرف وہ کنیتیں ذکر کرے گا، کیونکہ کنیت سے بہت سارے راوی مشہور ہے نا، وہ کنیت ذکر کرے گا، کنیت کے آگے اس کا نام لکھے گا کہ اس کنیت والے کا یہ نام ہے، اور لقب لکھے گا، لقب کے آگے اس کا نام لکھے گا، اس کا یہ نام ہے۔ یہ علم حدیث سے شغف رکھنے والوں کے لیے ایک بنیادی سی بات ہے اس چیز کو جاننا۔ اس پر چونکہ متعدد کتابیں ہیں اور ہمارا اس وقت کوئی یہ فن نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں، لیکن سبق سے متعلقہ تو اتنی ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ جب کسی راوی کی کنیت لکھی ہو تو میں اس کا نام کیسے ڈھونڈوں گا۔ اس کے لیے جو ایک بنیادی درجے کی کتاب ہے کہ وہ کتاب جس نے صرف سیاہ ستہ کے راویوں کے حالات زندگی ہمیں بتائے گا، اور بھی اس میں راوی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں حالات زندگی سیاہ ستہ کے راویوں کے چاہیے، چونکہ ہمارے سبق یہ چل رہے ہیں سیاہ ستہ کے راویوں کے حالات جاننے کے لیے، جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کنیت والے راوی کا نام کیا ہے۔ جب نام پتہ چل گیا تو اب اس نام والے راوی کا مرتبہ کیا ہے، یہ بات ہمیں ایک ہی کتاب میں مل جائے گی، اور وہ ہے ابن حجر کی تقریب التہذیب۔ ایک لڑکا یہاں کھڑا ہو کے لکھے تقریب التہذیب، یہ کس کی لکھا یہ چیز؟ میں خود ہی اٹھوں؟ تقریب التہذیب میں لکھ دیتا ہوں، یہ تقریب التہذیب۔ اس کتاب کا ایک لمبا تعارف ہے کہ اس کتاب یہ کتاب کس سے ملخص ہے، اصل کتاب کیا ہے، وہ چونکہ عنوان اور ہے، لیکن آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ ہر طالب علم کے پاس یہ ایک جلد میں ہے۔ تقریب و تہذیب کم از کم دورہ حدیث کے طالب علم کے پاس ہونا ایسے ضروری ہے
جتنی کالقاموس الوحید ہونا شاید ضروری نہیں ہے، کہ اس لیے کہ الفاظ کے معنی کا تعلق دور حدیث کے طالب علم کو کم پیش آتا ہے، یا تو الفاظ وہ واقف ہوتا ہے، اگر مشکل لفظ ہو بھی سے تو حاشیے میں اس کا آسان عربی میں معنی لکھا ہوتا ہے، وہ طالب علم وہاں سے اس کا معنی پہچان لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اس وقت جو لغات ہیں وہ اس قسم کی ہیں تاکہ وہ اس کی مناسبت اس کی دور حدیث کے سال میں ہو جائے۔ جب راوی کا نام دیکھیں، اب کنیت ہے، اس کے شروع میں راویوں کے نام ہیں اور آگے ان کے حالات زندگی، اس کو اصطلاحی زبان میں ترجمہ کہتے ہیں، ترجمۃ الراوی، راوی کے حالات زندگی۔ آگے اس کا مختصر ترجمہ ہے کہ یہ راوی کون ہے، کہاں رہتا تھا، کب فوت ہوا، اور اصل بات یہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ صحابی ہے، تابعی ہے، ضعیف ہے، ثقہ ہے، کیسا ہے، یہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ شروع میں اس طرح ہے حروف تاجی کی طرز پر۔ آگے اس کی کنیتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو کنیتیں ہیں سیاستہ کے کتابوں میں اس کنیت کا لکھے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابو میں یہ کنیتیں جہاں شروع ہوں گی، یہ دیکھیں، الکنا والابنا والانصاب والالقاب والمبہمات، یہ ایک باب ہے، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، الکنا والابنا والانصاب والالقاب والمبہمات، ان پر مستقل کتابیں ہیں، یعنی بعضی ایسی ہیں جو صرف انصاب پر ہیں، بعضی صرف مبہمات پر ہیں، اور بعضی القاب پر۔ تو یہ اس نے ایک باب اکٹھا کر دیا مبتدی طالب علم کے لیے، چلو سارے یہاں آ گئے، جو آپ کو ضرورت ہو القاموس الوحید کی طرح اس کو دیکھ لیا کرو بس۔ اب اس کے آگے کنیتیں شروع ہوں گی، دیکھیں حرف الالف لکھا، حرف الالف، اب الف سے شروع ہو گیا، ابو ابراہیم الاسدی، ابو ابراہیم کئی ہیں، ابو ابراہیم الاشہلی، ابو ابراہیم الاسدی، ابو ابراہیم الترجمانی، ہر ایک کا ترجمہ الگ ہوگا آگے۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں، اس میں ہمارا کون ہے، ابو سینان، ابو سین کی پٹی شروع ہوگی، یعنی ابو ساسان، ابو سالم، ابو صائب۔ اب ہم نے چلنا ہے سین کی پٹی میں ہی، یہ ابو سینان، یہ ایک لڑکا میرے قریب کھڑا ہو کر دیکھے، سب کو تو میں دکھلا نہیں سکتا بھائی، یہ دیکھیں ابو سینان، ایک ہے ابو سینان الدولی، پھر ہے ابو سینان الشیبانی، پھر ابو سینان الشیبانی الاکبر، ابو سینان الشیبانی الاصغر، ابو سینان القسملی۔ ابو سینان کے نام کے 1 2 3 4 راوی ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، تشریف رکھیں۔ ابو سینان الدولی ایک، دوسرا ابو سینان الشیبانی الاکبر دوسرا راوی، تیسرا ابو سینان الشیبانی الاصغر، چوتھا ابو سینان القسملی، قاف کینچی والی۔ اس نے ہمیں صرف یہ بتایا کہ دولی ہے، چونکہ یہ 4 ہیں، تو جب دولی بتا دیا تو ہمیں پہچاننا آسان ہوگا کہ ہمارا ابو سینان کون سا مراد ہے۔ اس نے لکھا ابو سینان الدولی، آگے لکھا ہوا یزید بن امیہ، یہ یزید بن امیہ ہے۔ اب یزید بن، دیکھیں اس نے بین سور والے نے کیسے لکھ دیا یزید بن امیہ، آخر اس نے بھی کسی علم سے پہچانا ہوگا، وہ علم کی راہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کیسے پہچانا ہے۔ اب یزید بن امیہ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسا راوی ہے، اس کو کیسے دیکھیں گے، پہلے باب میں جہاں راویوں کے وہ نام لکھتا ہے، یا والی پٹی میں آ جائیں، یہ عین چل رہا ہے، محمد میم چل رہا ہے، یا چل رہا ہے، یزید ہے نا، یزید بن امیہ، یزید بن یزید بن ابی شیبہ، یزید بن امیہ، یہ ہے حروف تہجی کی طرز پر ہیں۔ یزید بن امیہ، آگے لکھا ہے ابو سینان الدولی، آگے لکھا ہے مشہور بکنیتہ، اور آگے لکھا ہے ثقۃ، پھر من الثانیہ لکھا ہے، یہ پھر ایک اصطلاحی لفظ ہے، پر آگے لکھا ومنہم من عدہ فی الصحابۃ، بعض محدثین نے اس کو صحابہ میں سے شمار کیا ہے، یعنی اس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ ہے تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ابو سینان سے مراد کون سا ابو سینان ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا دولی، پھر ہمیں اس نے اس کا نام بتا دیا
نام بتانے کے بعد پیچھے جا کر اس کا ترجمہ بتا دیا کہ یہ ثقہ ہے، حتیٰ کہ بعض نے اس کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ یہ ہو گیا ابو سنان الدولی۔ اچھا، اس کی حدیث سیاہ ستہ میں صرف 3 کتابوں میں ہے، ابو داود میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں۔ پورے سیاہ ستہ میں اس کی اور کسی کتاب میں ایک بات یہ ہے، اس کی حدیث ابو سنان راوی کی، اس سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے۔ سیاہ ستہ میں اس کی صرف ایک حدیث ہے اور اس سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے، اور وہ حدیث بھی 3 کتابوں میں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ صرف ان 3 میں اس کی حدیث، اور یہ ایک ہی حدیث ہے، ہر جگہ اسی مضمون کی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات میں نے کہہ دی کہ اس کی حدیث صرف ان 3 کتابوں میں اور باقی تینوں میں بالکل نہیں ہے۔ اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے ساری کتابیں پڑھی، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، پھر میں نے اس میں سے اس کو ڈھونڈا، پھر میں نے اتنے یقین سے بولا کہ اس کی حدیث صرف ان 3 کتابوں میں اور باقی 3 میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑا علم والی میں نے بات کر دی، اور ظاہر طور پر ہے بھی صحیح، لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ میں نے ساری کتابوں کو پڑھا اور اس میں سے ڈھونڈا ابو سنان کہاں کہاں ہے۔ اس کے پیچھے تقریب و تہذیب والا راوی کا نام لکھتا ہے نا، یزید بن امیہ، اس کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہے کہ اس کی حدیث کس کس کتاب میں سے ستہ میں سے، بس ساتھ ہی لکھ دیتا ہے۔ اس نے لکھ دیا ہے کہ ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے اور ابن ماجہ میں۔ اس نے 3 حرفوں میں لکھ دیا، رمز استعمال کرتا ہے۔ ابن ماجہ کے لیے قاف لکھتا ہے، قاسم رد قزوینی، وہ شروع میں اس نے لکھ دیا کہ میرا کون سے رمز سے کیا مراد ہوگا۔ تو اس نے 3 حرفی لکھ دیا کہ یہ 3 کتابوں میں، تو میں نے اتنی بڑی بات کر دی، لیکن میری بات کے پیچھے کوئی مطالعہ نہیں ہے، صرف اس کی 1 سطر کا پڑھنا ہے بس۔ یعنی یہ ہمیں یہ بھی بتا دے گا کہ یہ حدیث کہاں کہاں پر آئی ہے۔ اس طرح محدثین عربی شروعات میں لکھ دیتے ہیں کہ حدیث صرف فلاں فلاں کتاب میں آئی اور باقی میں نہیں آئی، تو آدمی کہتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا علم ہے، حالانکہ اتنا علم نہیں ہے جتنا اس کا وسعت نظر ہے۔ بس اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ باتیں کن کن کتابوں میں ملتی ہیں، وہ وہاں سے دیکھ کر لکھ دیتا ہے۔ ابن حجر کی بات پتھر کا وزن رکھتی ہے، تو اس لیے پھر وزنی بات ہوگی۔ یہ ہوگا ابو سنان الدولی۔ اچھا، آگے کا قضا قال عبد الجلیل بن حمید و سلیمان بن کثیر جمیعا عن الزہری، اسی طرح کہا ہے عبد الجلیل بن حمید نے، سلیمان بن کثیر دونوں نے زہری سے۔ اس کا کیا مطلب ہے اسی طرح کہا ہے؟ اور کوئی بولے بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں نے صحیح سنی اس کی بات، مجھے ایسا لگ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ قال ابو داؤد ابو سنان الدولی، اسی طرح کہا ہے عبد الجلیل بن حمید نے اور سلیمان بن کثیر دونوں نے زہری سے، اور عقیل نے سنان کہا ہے۔ یعنی عبد الجلیل بن حمید اور سلیمان بن کثیر نے تو اسی طرح کہا ہے، یعنی ابو سنان کہا ہے، ابو کی کنیت استعمال کر کے اور ابو کہہ کر۔ عقیل ایک دوسرا راوی ہے، اس نے سنان کہا ہے، دیکھیں نا سنانن لکھا ہوا ہے، یعنی اس نے کہا ہے ان زہری ان سنان ان ابن عباس ان الاقرع بن حابس۔ تو ان راویوں نے ابو سنان کہا اور عقیل نے سنان کہا ہے، تو اس سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ خود یہاں سنانی محل اشکال ہو گیا ہے کہ اب یہ ابو سنان ہے یا سنان ہے۔ اگر ابو سنان ہے تو راوی اور ہوگا، اگر سنان ہے تو راوی اور ہوگا۔ راوی کے بدلنے سے سند بدل جائے گی، سند کے بدلنے سے سند کا حکم بدل جائے گا، سند کا حکم بدلنے سے سند کے متن کا حکم بدل جائے گا، متن کا حکم بدلنے سے دین کا حکم بدل جائے گا، دین کا حکم بدلنے سے شریعت بدل جائے گی، شریعت کے بدل جانے سے شریعت اٹھ جائے گی۔ تو اس سب کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے لیے ہم ہیں، ہم سے مراد اس کے لیے ہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث سے تعلق رکھا دیا ہے کہ یہ چیزیں پہچاننا اب تمہارے ذمہ ہے۔ اب تم اس کی بال کی کھال اتار کے محفوظ رکھنا اس علم کو کہ یہ کون ہے، ابو سنان ہے یا سنان ہے۔ خیال کرنا، اگر یہ چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوگی کہ ابو سنان تھا یا سنان تھا، اس سے آپ کا پورا دین بدل جائے گا۔ جیسے میں نے ترتیب سے بتایا، اس سے پورا دین آپ کا بدل جائے گا۔ لولا الاسناد
لقال من شاء ما شاء. اگر یہ سند نکال دو اس کا علم، پھر مرضی سے جو کہتے رہو، پھر اپنے دین کو سال میں بدل دو، نیا دین لا کر آؤ، کون آپ کے دین پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ سند کا علم جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ محفوظ ہے تو ہمارا دین محفوظ ہے، اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر جو دل چاہے کرو. سارا قرآن کیا زید الراشی صاحب نے کیا خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دلائل میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے. یہ تعبیر میں نے پہلی دفعہ سنی. انہوں نے فرمایا کہ ایمان لانے میں حدیث پہلے قرآن بعد میں. اس لیے کہ اگر حضور کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے، حدیث کو کچھ نہیں مانتے، تو اب قرآن کو قرآن کیسے ثابت کریں گے؟ ہمیں تو حضرت جبریل نے آ کر نہیں بتایا نا کہ یہ آیت ہے، ہمیں تو حضور نے بتایا کہ یہ قرآن اترا ہے. اگر ہم حجیت حدیث کا انکار کر دیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ایک ہے نا فرقہ پرویزیوں کا جو حجیت حدیث کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں طبیان لکل شیء، سب کچھ واضح ہے تو پھر کیا ضرورت ہے. اس سے پوچھا یہ طبیان تمہیں بتایا کس نے ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے جس میں ہے نا طبیان، جس میں ہر چیز واضح ہے؟ یہ آیت تمہیں کس نے بتائی ہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام نے بتائی ہے. حضور کو نکال دو، ان کی تو بات ہی معتبر نہیں ہے. حجیت حدیث کے منکر ہو کہ حدیث حجت اور دلیل ہوتی ہے. اب بتاؤ قرآن کدھر سے ہے؟ حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے ایمان لانے میں. تو میرے عزیز بھائیو، اگر یہ سند کا علم محفوظ نہ ہوگا تو حدیث محفوظ نہ ہوگی، پھر حدیث محفوظ نہ ہوگی تو پورا دین ہی محفوظ نہ ہوگا. اس لیے کہ ابو سنان نہیں، یہ بعضوں نے کہا ابو سنان اور بعضوں نے کہا سنان. اب کس نے کہا ابو سنان اور کس نے کہا سنان؟ اب اس کو دیکھیں گے. ابو سنان والے آدمی دیکھتے ہیں، یہ اسی کالا ابو داود کی تشریح کر رہا ہوں آپ کو کہ میں سبق سے باہر نہیں پڑھا رہا، آپ نے استاد جی نے کوئی نئے علوم بھی شروع کر دیے ہیں. یہ ہمارے کالا ابو داود کا حل ہے. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح عبد الجلیل بن حمید نے کہا، سلیمان بن کثیر نے کہا. تو اسی طرح ابو سنان کہا ہے، کہنے کو تو میں کہہ دوں فلاں بن فلاں نے بھی ابو سنان کہا. آپ نے کہہ دیا کہ عبد الجلیل بن حمید نے کہا. کہاں کہا ہے اس نے؟ یعنی وہ حدیث سے دکھلاؤ جس حدیث کے اندر، کتب حدیث بہت ساری ہیں، کتب حدیث میں سے وہ حدیث لو جس حدیث کے اندر یہی مضمون ہو اور اس کے اندر، اس حدیث کے اندر راوی کوئی اور ہو ان راویوں کے علاوہ. جس راوی نے بھی یہاں ابو سنان کہا ہو، اس نے کہا عبد الجلیل بن حمید راوی ہے ایک حدیث کے اندر، اس نے بھی ابو سنان کہا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ عبد الجلیل بن حمید نے کہاں کہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا، آپ کتاب الحج کھولو سیاستہ کا، کیونکہ ابھی تک تو آپ کے بس میں سیاستہ ہی ہے، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اور جتنی احادیث کی کتابیں ہیں تخصص فی الحدیث میں پڑھاتے ہیں، وہ ساری پڑھانے سے اس کا تعارف کراتے ہیں، تو وہ ساری کتابوں سے واقفیت ہوتی ہے. تو اصل یہ کہ ساری کتابوں کا کتاب المناسک کھولو اور اس میں سے یہ حدیث ڈھونڈو، آرام سے مل جائے گی. مثلا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں آدھے گھنٹے سے پہلے کمپیوٹر سے ہٹ کر، کمپیوٹر میں تو 2 منٹ کا کام ہوتا ہے، آدھے گھنٹے سے پہلے میں آپ کو پوری سیاستہ بھی بلکہ 10-12 کتابوں سے اندر سے یہ آپ کو ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں کہ عبد الجلیل بن حمید نے یہ کہاں پر کہا ہے. اتنی کتابوں میں سے کیسے ڈھونڈوں گا بھائی؟ ساری کتابیں پڑھ کے کیسے نکالوں گا؟ بڑا آسان سا ہے، سب کا کتاب المناسک کھولوں گا. کتاب المناسک کھول کر یہ حدیث نا اقرا بن حابس والی فی کل سنۃ او مرہ واحدہ، یہ حدیث میں ایسے ہی انگلی پھیرتا جاؤں گا، دیکھتا جاؤں گا. جب آگے حدیث کوئی اور مضمون کی چل رہی ہوگی میں آگے ہو جاؤں گا. مثلا حدیث آ رہی ہے کتاب الحج میں حضور علیہ السلام مینا میں تشریف لے گا، یوں کیا، تو میں کہوں گا میرا مقصود ہی نہیں ہے. تو میں ایسے کتاب المناسک کی حدیث پر انگلی پھیرتا جاؤں گا، جہاں اقرا بن حابس والی الحج فی کل سنہ یہ والی حدیث آئے گی میں رک جاؤں گا. میں کہا یہ حدیث میرے مضمون والی ہے، اس میں دیکھو کہ عبد الجلیل بن حمید تو نہیں ہے. اگر عبد الجلیل بن حمید ہوگا تو میں فوراً دیکھوں گا اس نے ابو سنان کا یا سنان کا ہے. وہ کہے گا ابو سنان ہے. مثلا میں نے بخاری میں دیکھا، نسائی میں دیکھا، مسلم میں دیکھا، سب میں دیکھا. اتنی بات تو یہی واضح ہو گئی کہ بخاری، مسلم اور ترمذی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 کتابیں تو نکل گئی نا. وہ کیسے نکلی؟ تقریب و تہذیب کے ذریعے سے نکلی. ابو سنان دوالی سے پتہ لیا 3 تو ویسے ہی گئی ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں. پیچھے بچ گئی 3. اس کی حدیث ابو سنان کی 3 کتابوں میں، ابو داود میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں. ابو داود تو میرے سامنے ہے، پیچھے بچ گئی 2، نسائی اور ابن ماجہ. تو کام اور آسان ہو گیا. تو نسائی اور ابن ماجہ کھولیں مجھے 5-10 منٹ بھی نہیں لگیں گے. میں 5-10 منٹ بعد کہہ سکتا ہوں کہ یہ عبد الجلیل بن حمید سیاستہ میں سے فلاں حدیث کی کتاب میں ہے اور اس نے کہا ابو سنان.
اب نسائی اور ابن ماجہ ہو گئے نا، اب لے اور نسائی جس کے پاس ہے ادھر رکھیے کسی پاس، نسائی اٹھائے، 2-4 لڑکے اٹھا لیں تاکہ میں خود آپ سے نکلوا لوں۔ نسائی اٹھاؤ، اب خود اٹھو، اس کی کھولو کتاب المناسک، کتاب المناسک کھولو۔ شارٹ کٹ راستہ بھی بتا دوں، کتاب المناسک میں کئی ابواب ہوں گے نا۔ ہماری حدیث جو صحابی پوچھ رہا ہے وہ وجوب حج کے بارے میں، کہ سال ایک دفعہ زندگی میں واجب ہے یا ہر دفعہ واجب ہے، یہ مضمون ہے نا۔ لہذا ہم کتاب النسائی میں کتاب المناسک کھولنے کے بعد اس کی فہرست دیکھو، فہرست میں دیکھو، فہرست میں کتاب المناسک میں پھر نیچے دیکھو باب وجوب الحج ہے کوئی، اب بس باب وجوب الحج کھولو، ڈھونڈنا آسان ہے نا، باب وجوب الحج کھولو، صفحہ نمبر کر کے کھولے تو باقی بتا دے، 558 558 558 کتاب المناسک کھول لیا، اس کا باب وجوب الحج بھی پہلے باب میں، اس کی پہلی حدیث دیکھو، اس میں دیکھو کہیں عبد الجلیل بن حمید ہے، پہلی میں نہیں ہے، دوسری میں دیکھو عبد الجلیل بن حمید ہے، مل گیا نا۔ اب دیکھو اس میں اس نے ابو سنان لکھا ہے، ابو سنان کے آگے کیا لکھا ہے؟ ادو علی۔ ہمیں اس سے بھی پتہ چل گیا ایک حدیث کا ابہام دوسری حدیث سے دور ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھنا، ایک حدیث کی سند کا ابہام دوسری کتاب حدیث کی سند حدیث سے دور ہوتا ہے، ایک حدیث کے متن کا ابہام کسی اور حدیث کے متن کی تشریح سے واضح ہو جاتا ہے۔ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، سند بھی یفسر البعض بعضا۔ یہاں ابو سنان کہا ایک راستہ تو یہ تھا تقریب و تہذیب کا جو پکا ٹھکا راستہ ہے اصل میں، جس سے بڑا آسانی سے پتہ چلتا ہے لغت کے ایسے تھے۔ ایک دوسرا طویل راستہ یہ ہے کہ ابو سنان تو بہت سارے ہیں، 4 ابو سنان ہیں، ابو سنان اشعلی ہے، ابو سنان شیبانی ہے، اصغر ہے، اکبر ہے، قسملی ہے۔ ابو سنان کون سا مراد ہے؟ آپ کتب حدیث میں یہ حدیث ڈھونڈیں، ممکن ہے کسی کتاب حدیث میں جب ابو سنان کا تذکرہ کرے راوی آگے لکھ دے کہ یہ دوعلی ہے یا یہ شیبانی ہے یا یہ قسملی ہے۔ دیکھیں نسائی والا نے لکھ دیا ابو سنان ادو علی، تو اس نے ابو سنان کہا نا، تو عبد الجلیل بن حمید نے اسی طرح کہا ہے، کس میں؟ نسائی میں کہا ہے، تو یہ ہمیں تسلی ہوگی کہ واقعی کسی اور نے ابو سنان بھی کہا ہے۔ دوسرا سلیمان بن کثیر، سلیمان بن کثیر نے بھی ابو سنان کہا ہے، لیکن اس نے سیاستہ میں نہیں کہا۔ سیاستہ کی ہم نے ساری کتابیں دیکھ لی، 3 تو ویسے نکل گئیں کیونکہ ابو سنان کی حدیث آئی نہیں ان 3 کتابوں میں، بخاری، مسلم اور ترمذی میں۔ نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، تینوں میں ہم نے دیکھ لیا۔ ہمیں اس مضمون والی حدیث کیا حج ہر سال میں فرض ہوتا ہے، اس مضمون والی حدیث میں کہیں راوی سلیمان بن کثیر نہیں ملا، جس نے زہری سے آگے روایت کی اور پیچھے دیکھو نا، انی زہری عن ابی سنان، ہمیں نہیں ملا۔ تو اب ہم دوسری کتب حدیث کی طرح منتقل ہو گئے، المعجم الصغیر للطبرانی، المعجم الکبیر للطبرانی، المعجم الاوسط للطبرانی، ہمیں نہیں ملا سلیمان بن کثیر۔ ہم اور کتابوں کی طرح منتقل ہو گئے، صحیح ابن خزیمہ کی طرح منتقل ہو گئے، ہمیں نہیں ملا، صحیح ابن حبان کی طرح منتقل ہو گئے، ہمیں سلیمان بن کثیر نہیں ملا۔ لگے رہے، اور محدثین ایسے ہی کرتے تھے، میرے سے یہ ایسے ہی کرتے تھے، ساری کتابیں کھول کے رکھتے، حقیقتاً ایک ایک کتاب میں سے پڑھتے۔ اتنی محنتوں کے بعد یہ چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے، قضا قال عبد الجلیل بن حمید سلیمان بن کثیر عن زہری۔ ہم نے تو آدھے منٹ میں پڑھ لیا۔ امام ابو داؤد نے لفظ لکھنے میں کتنے دن لگائے یہ وہ جانتا ہے یا ان کا رب جانتا ہے، کہ ایسے آسانی سے تو نہیں لکھ دیا انہوں نے یہ جملہ، انہوں نے ساری کتابیں ڈھونڈی، آخر جب مسند احمد میں پہنچے، مسند احمد میں ان کو مل گیا، سلیمان بن کثیر نے بھی ابو سنان کہا ہے، یہ مسند احمد میں ساتھ لایا۔ ہمارے مدرسے کتاب ہے المسند للامام احمد ابن حنبل، مسند امام احمد، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 2304۔ میں یاد کر کے لائے کہ ڈھونڈنے میں ٹائم ہی نہ لگ جائے۔
2304 2303-304 یہ ہے 2304. حدثنا عبداللہ قال حدثنا ابی قال حدثنا عفان قال حدثنا سلیمان بن کثیر ابو داود الواسطی قال سمعت ابن شہاب یحدث عن ابی سنان عن ابن عباس. یہ جو کہا نا سمعت ابن شہاب سے مراد زہری، انہوں نے زہری کہا، انہوں نے ابن شہاب کا. سمعت ابن شہاب یحدث عن ابی سنان عن ابن عباس قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایها الناس كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها او لم تستطيعوا ان تعملوا بها فمن زاد فهو تطوع. وہی مضمون ہے نا، الفاظ کی تبدیلی ہے. تو اس میں سلیمان بن کثیر نے کہا کہ ابو سنان ہے، تو اس سے ہمیں پختگی ہوگی. یہ جو تھوڑا بہت ہمیں الجھاؤ ہو رہا تھا کہ شاید یہ ابو سنان نہ ہو، سنان ہو، وہ دو معتبر کتابوں سے مل گیا، انہوں نے بھی ابو سنان ہی کہا ہے، لہذا ہمیں دو کتاب مل رہا ہے. یہ دونوں راوی روایت کرتے ہیں. دیکھیں عبد الجلیل بن حمید، سلیمان بن کثیر، یہ سب کے سب زہری سے کرتے ہیں. جمیعاً سے مراد سب کے سب ہے، دونوں نہیں ہے. سب کے سب سے مراد عبد الجلیل بن حمید ایک، سلیمان بن کثیر دو، تیسرا سفیان بن حسین جو ہماری سند کا راوی ہے اسی ابو داؤد کا، سفیان بن حسین عن زہری عن ابی سنان. کہتے ہیں یہ تینوں عبد الجلیل، سلیمان اور ہمارا سفیان بن حسین جمیعاً عن زہری، یہ تینوں زہری سے روایت کرتے ہیں، لہذا ابو سنان ہو گیا. کہاں لکھی ہوئی ہے میں نے بتایا، نسائی میں اور مسند احمد میں. قال اکیل سنان، اکیل نے کہا سنان، یہ لفظ ابی کے بغیر کہا. اس نے کہاں کہا ہے سنان، ابو سنان نہیں کہا. یہ ڈھونڈ مارا نہیں ملا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی حدیث ایسی ہو جس میں اکیل راوی آتا ہو اور اس نے وہاں ابو سنان کی بجائے سنان کہا ہو. یہ نہیں ملا، مجھے بھی نہیں ملا اور نیچے جو حاشیے والے ہیں ان کو بھی نہیں ملا. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ لکھیں گے سنان کہا ہے امام ابو داؤد کے بقول، یقیناً امام ابو داؤد نے کہیں دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو یہ جملہ پڑھانا پڑا کہ ابو سنان سے مراد ابو سنان دولی ہے، اور یہ ابو سنان ہے جیسا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں کہتے ہیں. اور بعضوں نے سنان بھی کہہ دیا ہے، لیکن ممکن ہے کوئی ایسا نسخہ ہو جو ہم تک نہ پہنچا ہو، یا ایسی کتاب حدیث ہو جو ہم تک نہ پہنچی ہو، لیکن نہیں ملا. اب یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہی کچھ نیچے لکھا ہو فیض الودود میں، نیچے دیکھیں حاشیہ. قال ابو داود هو ابو سنان وقال اکیل سنان، یہ پورا متن ہو گیا. وقف فی سند الحدیث ابی سنان من غیر نسبت، یعنی وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ابو سنان نسبت کیا ہے، یہ ابو سنان شیبانی ہے، ابو سنان قسملی ہے، ابو سنان دو علی ہے، نہیں لکھا ہوا بغیر نسبت کے. فذکر ابو داود ان عبد الجلیل و سلیمان نصباہ فقال ابو سنان الدو علی وهو یزید بن امیہ الدو علی. لیکن میرا خیال یہ ہے، واللہ عالم، میں غلطی نہ کر رہا ہوں، یہ نا تھوڑا سا تسامح ہے ان سے. انہوں نے نیچے یہ لکھا ہے کہ سند میں بغیر نسبت کے آیا ہے دو علی، لہذا عبد الجلیل بن حمید اور سلیمان بن کثیر دونوں نے اسی طرح کہا ہے، یعنی دو علی کہا ہے. یہ کہہ رہے نا، دیکھیں یہ کہہ رہے سند میں بغیر نسبت کے آیا ہے. ابو داود نے بتایا کہ عبد الجلیل اور سلیمان دونوں نے اس کو منسوب کیا ہے، نصباہ، ان دونوں نے کہا ابو سنان الدو علی، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے. یہ یہاں فیض الودود میں تسامح ہے، اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے کہا ہے کہ ابو سنان الدو علی، جبکہ یہ دیکھیں مسند احمد میں 2304. انہوں نے کہا حدثنا سلیمان بن کثیر ابو داود الواسطی قال سمعت ابن شہاب یحدث عن ابی سنان عن ابن عباس لیس دو علی. دو علی کا ذکر نہیں ہے، دو علی کا ذکر صرف نسائی نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا، لہذا یہ تسامح ہو گیا. کہنا یہ چاہیے تھا ان کو یہاں فیض الودود میں کہ سند حدیث میں ابو سنان مذکور ہوا ہے کنیت کے ساتھ، اور اس کنیت کے ساتھ مذکور ہونا
ابو داؤد کہنا چاہتے ہیں کہ دو اور بھی محدثین ہیں جنہوں نے اس کو اسی کنیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ عبد الجلیل اور سلیمان ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ تو فذکر ابو داؤد ان عبد الجلیل و سلیمان ذکرہ بالابی فقال ابو سنان، یوں لکھنا چاہیے تھا۔ تو اس میں چونکہ دونوں ابو سنان کا ہے، الا ان النسائی فقال ابو سنان الدؤلی، یہ یوں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، آگے روایت عبد الجلیل عند النسائی، عبد الجلیل کی روایت نسائی کے پاس ہے، یہ اصطلاحی لفظ ہے، یہ فی النسائی نہیں لکھتے، روایت عبد الجلیل عند النسائی، وہ 111/5 جلد نمبر 5 صفحہ 111 میں۔ آپ کے ایسے بنتا ہے، یہ اور نسخہ ہے۔ روایت سلیمان عند احمد، یہ سلیمان بن کثیر کی روایت احمد کے پاس ہے، احمد امام احمد مسند احمد 255/1۔ ثم ذکر اختلافا، پھر ایک اور اختلاف ذکر کیا۔ اختلاف اور تو ذکر بنتا ہی نہیں ہے، اختلاف آخر، اختلاف آخر تو تب بنتا ہے کہ پہلا یہ ہو ابو سنان اور دوسرا ہو سنان، یہ اختلاف بنتا ہے۔ یہ اختلاف آخر اس لیے نہیں بن سکتا کہ چونکہ یہ پہلے فرما چکے ہیں کہ ابو سنان دو علی ہے، دوسرے نے کہا کہ دو علی نہیں ہے، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف یہ کہ پہلے نے کہا ابو سنان ہے اور اس نے کہا ہے سنان نہیں ہے۔ ان عقیلا قال فی روایتی سنان، اس نے سنان کہا ہے اور یہ عقیل کا وہم ہے، عقیل سے غلطی ہوگی، وہم کا معنی غلطی، یہ عقیل سے اپنی سند میں لکھتے ہوئے غلطی ہوگی ہے، یہ سنان نہیں ہے، یہ ابو سنان ہے، جو کہ اتنی کتابوں سے ہم نے ثابت کر دیا، ہمیں کسی کتاب میں سنان نہیں ملا۔ ولم اجد من اخرجہ، البتہ میں نے کوئی ایسا محدث نہیں دیکھا جس نے اس عقیل کی روایت کی تخریج کی ہو، جیسے عبد الجلیل بن حمید کی روایت کی تخریج امام نسائی نے کی ہے، سلیمان بن کثیر کی روایت کی تخریج امام احمد نے کی ہے۔ عقیل کی روایت کی تخریج کس نے کی ہے کہ لم اجد من اخرجہا، اس روایت کی تخریج کس نے کی کہ مجھے نہیں ملا۔ انہوں نے یہ لکھا، پھر میں نے بھی ڈھونڈا اس کو، نہیں میرا تو ڈھونڈنا ہی ناقص ہے، مولانا سلمان صاحب تو بڑے آدمی ہیں، یہ میرے تعلق والے ہیں، مولانا سلمان صاحب اچھا تعلق ہے، وہ بڑے نیک عالم ہیں، بہت نیک عالم ہیں ماشاءاللہ، پکے تبلیغی ہیں اور کئی سالوں سے ابو داؤد پڑھا رہے ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں۔ ولم اجد من اخرجہا، مجھے وہ روایت نہیں مل سکی جس میں عقیل نے لکھا ہو۔ یہ امید ہے باتیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ اچھا، جمیعاً کا معنی میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا، ان کی تخریج بھی آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس میں کوئی اہم بات رہ نہ گئی ہو، اس میں بس ایک بات ہے، یہ اقرا بن حابس ہے، یہ اقرا بن حابس، اقرا ان کا نام نہیں ہے، اقرا سے مشہور ہو گئے تھے، ان کا نام فراس ہے، فا کی کسرہ را کی فتح بغیر تشدید کے، فراس، فراس بن حابس۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اقرا بن حابس ان کا نام نہیں ہے؟ تو اس کے لیے یہ صحابی ہیں کہ منہم من عدہ من الصحابہ، نہ وہ ابو سنان تھے۔ اچھا، اقرا بن حابس صحابی ہیں، اقرا بن حابس صحابی ہیں، ہمیں کسی صحابی کا ترجمہ دیکھنا ہو، اس کے حالات زندگی دیکھنے ہوں، اس کے لیے مستقل کتابیں ہیں، پورا فن ہی الگ ہے، جس میں صحابہ کے نام، ان کی زندگی، ان کے حالات، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا زمانہ، آپ کے جنگوں میں شرکت کا زمانہ، کون سی جنگ میں شرکت ہوئی، وہ تفصیل سے لکھتے ہیں۔ اس میں 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، 3 بتا دیتا ہوں، ویسے بہت کتابیں ہیں۔ آپ نے کسی صحابی کا ترجمہ معلوم کرنا ہو، وہ آپ اس سے دیکھ سکتے، مثلا آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا غیر معروف سب، آپ کو اچھا لگا، آپ نے کسی حدیث میں پڑھ لیا کہ یار یہ نام اچھا ہے، میں بیٹے کا نام رکھتا ہوں، اب آپ نے کہا مجھے اس کے حالات بھی معلوم ہونے چاہیے کون تھا، تو آپ ان کتابوں کو ڈھونڈ لیں، آپ کو مل جائیں گے۔ میں خود اور حدیث میں تھا، مسلم کے سبق میں آیا تھا ذکوان بن قیس، مجھے اچھے طریقے سے میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا جب میرا بیٹا پیدا ہو گیا نا تو میں ذکوان نام رکھوں گا اس کا، یہ بڑا اچھا نام ہے، غیر معروف بھی ہے، کسی کا ہے بھی نہیں، اور صحابی کا نام بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے مجھے بیٹا ہی دے دیا۔ تو مجھے کسی نے پوچھا نام کیا سوچا ہے، میں نے کہا وہ تو میں نے 2 سال پہلے سوچ لیا تھا، 1 سال پہلے سوچ لیا تھا کہ اس کا نام ذکوان ہے۔ ماشاءاللہ ابھی بھی باحیات ہے، 15 سال عمر ہے اس کی، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، اس لیے کہیں کہ میرے نام ساتھ ابو ذکوان لکھا ہوتا ہے۔ تو ذکوان، اب ان کے حالات زندگی دیکھنے، کسی صحابی کے بھی
تو مستقل کتابیں ہیں. معروف کتاب اسد الغابہ، جنگل کے شیر، اسد الغابہ. دوسری الاصابہ، اسد الغابہ ابن اسیر کی ہے. الاصابہ سواد کے ساتھ، الاصابہ ابن حجر کی. تیسری الاستیعاب ابن عبد البر کی. الاستیعاب ابن عبد البر. ان کتابوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا. تو اب میں ان میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھے اس وقت نہ بھول رہا ہے. مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں اس کو لکھ نہیں سکا، مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ اسد الغابہ میں تھا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان تینوں میں سے کسی میں تھا. کہ اقرا بن حابس ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کا نام فراس ہے. اقرا سے مشہور تھے. اقرا سے کیوں مشہور تھے؟ لقرع کان برأسہ، ان کے سر میں گنجا پن تھا، اور گنجے کو عربی میں اقرع کہتے ہیں، اس لیے ان کو اقرا کہا جاتا ہے. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے ایک آدمی کا نام اس کے گنجے پن کی وجہ سے رکھ دیا، اقرا بن حابس، تو بڑی نامناسب سی بات ہے. فراس ہٹا دیا، فراس کا معنی تو بہت اچھا نکلے گا، فارس شاہ سوار سے بنے گا، تو اقرا نام رکھ لیا تو اچھا نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے، اقرا بن حابس یہ زمانے جاہلیت کا نام ہے، مسلمان نہیں تھے. یہ بنو تمیم کے سردار تھے. بنو تمیم کا وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں. ظہر کی نماز ہو چکی تھی، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. بنو تمیم کا وفد آیا، اقرا بن حابس سردار ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، صحابہ موجود ہیں، کہنے لگا جئنا للمفاخرہ، ہم کلمہ پڑھنے نہیں ہیں، ہم مقابلے کے لیے ہیں کہ تم بڑے ہو یا ہم بڑے ہیں. عربوں میں دو چیزیں مشہور تھیں، ایک اشعار بیت بازی، اور دوسرا خطابت قادر الکلام ہونا. تو نے حضور سے کہا کہ ہمارا خطیب، ہمارا شاعر کھڑا ہوگا تم بھی اپنا شاعر کھڑا کرو، ہمارا خطیب کھڑا ہوگا تم بھی خطیب کھڑا کرو، ہم مقابلے کے لیے آئے، کلمہ پڑھنے نہیں ہے. تو پھر اقرا بن حابس نے کہا، بنو تمیم کے سردار تھے یہ، اپنے بندے ساتھ لائے تھے. اطارد بن حاجب سے کہا کھڑو اور تقریر کرو. اطارد بن حاجب کھڑے ہوئے تو لچھے دار تقریر کی. تو آپ سے اس نے کہا تم کھڑا کرو اپنا. تو آپ نے کہا ثابت بن قیس بن شماس کو کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے تقریر کی تو پھر ثابت تھا. پھر اس نے کھڑا کیا شاعر کو، زبرقان ابن بدر کو. یہ زبرقان نہیں ہے، جب تاریخ میں سیرت میں کوئی نام پڑھا کرو تکے سے پڑھ کے نا بیان میں بیان کر دیا کرو، اس کو پھر دیکھ لیا کرو یہ لفظ کیا ہے. لفظ زبرقان. میں کہنا چاہتا تھا جو لفظ بھی بیان خطبے درس میں بیان کرو محقق بیان کیا کرو. زبرقان ابن بدر کو کھڑا کیا، کہا اٹھو اشعار پڑھو. تو اس نے قصیدہ پڑھا بہت لمبا، اور اس میں اپنی قوم بنو تمیم قبیلے کی تعریف کی، ضمناً اپنے سرداروں کی تعریف کرتے ہوئے ضمناً حضور پر چوٹ لگا گیا کہ ہمارے سردار ہیں، باقی کسی کا سردار کیا سردار ہے. تو پھر جب بیٹھا تو حضور میرے نبی جلال میں ہے، اس نے کہا تم کھڑا کرو. آپ نے فرمایا قم یا حسان ابن ثابت. اور پھر آپ نے کہا اللہم ایدہ بجبریل، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل بھیج کے آج میرے حسان کی مدد فرما. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 34 اشعار پر فعل بدی قصیدہ کہا. انہوں نے کہا پھر اب تخیلاتی شعراء جو کرتے ہیں، تخیلاتی سرداروں کی تعریفیں نہیں ہوں گی جیسے زبرقان نے کی ہے، اب حقیقی اور چشمدید تعریفیں ہوں گی. پھر کہنے لگا حسان نے 34 اشعار پر قصیدہ پڑھا اور یہاں سے شروع کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہا چھوڑو ان باتوں کو کہ لوگ تخیل میں کہتے ہیں میرا سردار یوں. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں ہے، میں مشاہدے سے آپ کی تعریف کرتا ہوں. 34 اشعار ختم ہوئے تو اقرا بن حابس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خطیبکم اخطب من خطیبنا، شاعرکم اشعر من شاعرنا. ہاتھ بڑھاؤ. آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. یہ اقرا بن حابس ہے. ان کا نام پہلے سے اقرا تھا، صحابہ نے نہیں رکھا. جو نام پہلے سے مشہور ہو جائے پھر غیر معروف نام سے پکارنا اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تو پھر اسی چلتے ہوئے نام کو چلا دیا. اللہ تعالیٰ